برکت لگی حالت سجدہ میں، تو یہ تو بات آپ کو بھی نبی کا نکالنا پڑے گا کہ جتنے علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے سب علی سے محبت کرنے والے نہیں تھے، سب علی سے محبت کرنے والے نہیں تھے، جو چار ہی سے ہی بغض علی لے کے نماز پڑھ رہے تھے علی کے پیچھے، اس لیے کہ اگر سب علی کے چاہنے والے ہوتے تو حالت سجدہ میں ضرورت نہ لگتا۔ ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی کہ انسان اس وقت تک علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل اور زبان ایک نہ ہو۔ نہیں بول کر رہے آپ، یعنی اگر منافقت کر کے بھی اگر نماز پڑھو گے تو نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ نظریہ ایک ہو، خیالات ایک ہو، اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر علی کا ہی کردار دیکھ لیجیے۔ جس نے علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے تو سلمان بھی تو تھے، ایسا تو نہیں کہ نہیں تھے، میثم تمار بھی تو تھے، ایسا تو نہیں تھے۔ جب اتنے معتبر آدمی بھائی اسی میں جہاں میثم و سلمان اور بھی اصحاب مقدس اصحاب موجود تھے اسی صف میں ابن ملجم بھی تھا، لیکن اوروں نے علی کے سر پہ ضربت نہیں ماری، ابن ملجم نے سر پہ ضربت ماری۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ تھی سجدہ تو اللہ سے کر رہا تھا مگر علی سے محبت نہیں کر رہا تھا، محبت نہیں کر رہا تھا علی سے۔ تو کم سے کم اتنا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ دور علی میں سب علی کے چاہنے والے نہیں تھے، کچھ منافق بھی تھے، چاہے 2 رہے ہوں، 5 رہے ہوں، 10 رہے ہوں، 50 رہے ہوں، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ مگر حسین کے ساتھ کیسے تھے؟ بہت دور نہیں، شب عاشوری دیکھ لیجیے، عشر عاشوری دیکھ لیجیے، جب حسین نے جماعت قائم کی کہا مولا جماعت پرور جب تک ہم زندہ ہیں ایک تیر بھی آپ کے جسم مبارک قیامہ نہیں دیں گے۔ تو بتائیے علی کے اصحاب حسین کے اصحاب سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جہاں علی کو حالت سجدے میں ضربت لگی وہیں پر حسین کے اصحاب نے کہا مولا آپ جماعت قائم کیجیے، ہم اپنی جان دے کے بھی آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب بتائیے حسین کیوں نہ فخر کرے بابا جیسے صحابی مجھے ملے آپ کو نہ ملے، فخر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام حسن کا دور دیکھ لیجیے، جنگ کے موقع پر امام حسن نے یہ جو صلح امام حسن مشہور ہوئی یہ سمجھ رکھی ہے، جو مولا کے چاہنے والے تھے وہ مولا کے مد مقابل ہو گئے، پیسہ مل گیا، درہم و دینار مل گیا، مولا ہی کے خلاف۔ مولا کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان سے جنگ کر رہے ہیں، مولا کو سمجھا رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ خود اپنے مولا کو سمجھا دے اور غلام ہو سکتا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اپنے اوقات میں رہے، غلام کی حیثیت الگ ہے، آقا کی حیثیت الگ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑا، اور امام حسن صلح نہ کرتے مگر بالکل مجبور ہو گئے تھے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کے لیے۔ امامت کو بہت ضروری ہوتی ہے چاہنے والوں کی حفاظت کرے، اس لیے امام حسن نے صلح کی۔ مگر کربلا میں حسین نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، شب عاشور چراغوں کو گل کیا، کہا تم سے میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ کہا مولا نہیں جا سکتے۔ کہا تمہیں شرم آتی ہے دن اجالے میں جاتے ہوئے؟ میں چراغوں کو گل کرتا ہوں، چلے جاؤ۔ کہا مولا نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ جب امام نے چراغ جلایا ہے نا تو کسی کے خنجر اپنے گلے پہ رکھے ہوئے ہیں، نیزے اپنے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ مولا آپ حکم دے تو صحیح، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سرکل میں جدائی کر دیں گے مگر آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اصحاب حسین نے بتا دیا کہ اوروں کے اصحاب اور تھے، حسین
نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں کسی کو نہ ملے، کسی کو نہ ملے، نہ نانا نہ بھائی نہ بابا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہی آتی ہے، کسی کو نہ ملے۔ اگر تصور کیجیے کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا بنانے کی؟ آخری نبی کی شریعت ہے ہمارے پاس، کلمہ انہیں کا پڑھا جاتا ہے اور شریعت بھی انہیں آخری امام کی، آخری نبی کی ہے، قرآن آخری ہے، تو جو آخری آتی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہو جاتی ہے۔ جتنی قوانین ہے سب اس کے اندر اللہ رکھ دیتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی کہا کہ جتنے توریت و زبور و انجیل ہے سب ہم نے اس میں سمو دیا ہے۔ آخری نبی کو اللہ نے لیڈر کے طور پر بنایا، خاتم الانبیاء کہا، تو کہا جتنے اخلاق کردار عمل معجزے جتنے ہیں سب ہم نے پیغمبر کے اندر رکھ دیا۔ تو کربلا حسین نے بنائی ہے پہلی اور آخری، کربلا کے بعد کربلا ہو نہیں سکتی، کیونکہ انصار حسین جیسے اصحاب ہونا ناممکن ہے، لیکن کربلا جیسی اصحاب، کربلا جیسی تاریخ تو نہیں ہو سکتی، مگر کربلا جیسے انصار کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی کربلا جیسے انصار کی ضرورت ہے، مولانا وہ کیسے ضرورت ہے؟ میں نے کہا آج بھی امام حسین کا ایک فرزند پردے غیب میں ہے اور اسے بھی انصار کی ضرورت ہے، تو کہا تب کہا کہ تم بھی اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کربلا کے حوالے سے کہ جب وقت کا امام تمہیں آواز دے تو کربلا جیسا کردار محسوس پیدا کرو تو خود امام تک پہنچ جاؤ گے۔ مگر شرط یہی ہے کربلا جیسا کردار ہونا چاہیے، انصار حسین جیسا کردار ہونا چاہیے۔ امام حسین کو حبیب، امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو بلایا ہے۔ کوفے کے حالات کیا تھے؟ کوفے کے حالات کیا تھے ذرا اس دور میں پڑھیے۔ ابن مرجانہ ابن زاد نے ہر چوراہے پہ پولیس تعینات کر دیا تھا اپنے لشکر کو، یہ راستہ جاتا ہے یہاں پہ، یہ راستہ جاتا ہے یہاں پہ، گلی گلی میں بھی لشکر تیار تھے ابن زاد کے، اور گلی ہر مقام پر کوفے سے نکلنا محال تھا، نہ تو کوئی کوفے میں داخل ہو سکتا تھا نہ کوئی کوفے سے نکل سکتا تھا، مگر تاریخ کو لکھنا پڑا جہاں اتنے سخت پہرے تھے، امام حسین کا قاصد بھی پہنچا اور حبیب بھی نسبت امام کے میں پہنچا، اتنے سختی کے باوجود کیسے پہنچ گئے؟ تو تاریخوں نے بتایا یہ نہ دیکھو سختی کتنی تھی، یہ دیکھو بلایا کس نے تھا، یہ نہ دیکھو سختی کتنی تھی، پہرے کتنے تھے، لشکر کتنے تھے، فوجی کتنے تھے، یہ دیکھو بلایا کس نے تھا، تو گیا بلایا امام وقت نے تھا، تو کہا بس اپنے کردار کو بلند کرو، جب وقت کا امام آئے گا تو جتنی دور میں رہو گے امام کی نصرت کے لیے پہنچ جاؤ گے۔ صلوات پڑھے بھائی محمد والے محمد۔ کردار بلند کرو اپنا، جب وقت کا امام تمہیں بلائے۔ یہ کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام حسین نے بتایا دیکھو کربلا کیا ہے، ہم جو پہلے تھا سختی اکتی وہ تمہارے لیے ہے، ہم اگر حکم دے دیں اور یقین جانیے گا حبیب پہنچے تو نہیں پہنچے، پہنچے۔ القاب کیا دیا تھا؟ رجل فقیر حبیب ابن مظاہر، فقیر کا لفظ کہا ہے امام نے، اور رجل کی بھی تعریف نہیں کروں گا نہیں، فقیر کا لفظ کہا ہے رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ کربلا میں 3 امام ہیں، خود امام حسین سید سجاد 5 امام جن کی عمر تقریباً 2.5 سال ہے۔ کربلا میں 3 امام ہیں،
دو امام کی موجودگی میں امام وقت نے حبیب کو رجل فقیہ کہا ہے. رجل فقیہ، یہ فقیہ کیا ہے؟ اگر بہت آسان لفظ میں کہوں تو رجل فقیہ اسے کہتے ہیں جو آج کل کے جیسے مراجع کرام ہے، وہ سمجھانے کے لیے جیسے مراجع کرام جو اپنے دور کا سب سے بڑا مسئلے مسائل میں قبولیت حاصل کرے اسے کہتے ہیں فقیہ. جسے آج مرد کلام ہے، مگر ان میں اور حبیب میں فرق ہے. فرق ہے. انہوں نے علماء کے درمیان اجتہاد کیا تب اس پر پہنچے. حبیب نے علماء کے درمیان اجتہاد نہیں کیا. حبیب کو جو فقیہ کا لفظ دیا گیا وہ کسی غیر معصوم نے نہیں دیا، امام نے دیا ہے. امام نے دیا ہے مجھے فقیہ. بہرحال ان سے زیادہ مرتبہ ان کا ہوگا کیونکہ امام نے بہت ڈائریکٹ کہہ رہا ہے تجھے فقیہ. فقیہ اب ہو گئے. اہل بیت کے خاندان کا معیار یہ ہے کہ جو چیز دے دیتے ہیں نا واپس نہیں لیتے. یہ ہمارے یہاں کا رسول ہے. آج ہم آپ کے خوش ہیں تو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، اور اگر کل ناراض ہو گئے تو ہم احسان دکھانے لگے میں نے تم کو یہ دیا تھا، تم کو یہ دیا تھا، تم کو یہ دیا تھا. تو جب امام نے رجل فقیہ کہہ دیا حبیب کو تو حبیب نہ آتے. امام تھوڑی ہے ہمارے جیسے کہ وہ تھا واپس لے لے. بھائی تو حبیب میں تمہیں نصرت کے لیے بلایا تھا، لہذا تم نہیں آیا، اب تو فقیہ نہیں رہ گیا. کہہ دینا چاہیے تھا، کہا نہیں. اور ابھی تمہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، مت جاؤ. کہا تو سمجھا نہیں امام کے جملے کیا ہے. کہا رجل فقیہ. کہا میں کہا فقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہا فقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ امام وقت کی آواز پہ لبیک کہنا یہی فقیہ کی علامت ہے. صلوات پر محمد امام وقت کی آواز پہ لبیک کہنا وہ پہلی صفت نہیں ہے فقیہ کی. یہ نہیں ہے کہ امام وقت کی آواز پہ کو ہم سنے تو سنا کر کے. کہا نہیں. رجل فقیہ حبیب ابن مساجد پہنچے. کتنے سال کے تھے؟ کم سے کم جو عمر لکھی گئی ہے نا وہ 80 سال. زیادہ سے زیادہ جو عمر لکھی گئی ہے وہ ہے 110 سال. 80 سال. کربلا کے سب سے بزرگ شہید جون ہے، سب سے بزرگ، جن کی 120 سال کی عمر تک تاریخ میں ہوتی. جون یہ ابوذر کے غلام تھے. ابوذر پیغمبر علیہ السلام کے دور ان کے غلام تھے. پھر انہوں نے امام علی کے لیے امام علی کے حوالے کر دیا، پھر امام حسین کے حوالے کر دیا. بہرحال یہ تاریخ چلتی رہی. تو سب سے بزرگ جو شہید ہیں وہ جناب جون ہیں، جو 140 تک کی روایتیں ہیں اور کم سے کم روایتیں 120 سال کی. تو کیسے کیسے ہیر حسین کربلا میں لے کے آئے تھے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم بنی ہاشم کی بات ہی نہیں کرتے. بنی ہاشم تو بہت بلند ہے. کربلا کے مقتل میں 6 مہینے کا بچے کے کارنامے دیکھ لیں اور کبھی کبھی آپ کبھی غور کیا سب سے پہلے شہید جناب یسکر کو ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے شہید جناب یسکر ہوتے، اس کے بعد کوئی اور ہوتا. چلیے امام وقت کے واقعے میں ہو جاتے. لیکن تاریخ نے جو لکھا کہ سب سے آخر میں امام حسین اصغر کو لے کے گئے ہیں. کیا ضرورت؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سامنے جو افراد ہیں پڑھی لکھی
بستی ہے ان کے درمیان سے کوئی سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کسی پردھان کے پاس، کسی ایم ایل اے کے پاس، کسی ایم پی کے پاس یا اپنے باس کے پاس اگر درخواست لکھتے ہیں، 2-4 لائن کی درخواست ہوتی ہے، بھائی فلاں جگہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بعد میں پھر اس کے اوپر آپ مہر لگاتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد پھر سائن کرتے ہیں. تو بھائی یہ جو مہر اور سائن ہے پہلے کیوں نہیں لگا سکتے؟ وہ خبر پہلے کیوں نہیں؟ کیا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، پہلے کیسے لگاتے ہیں؟ پہلے مضمون تیار ہوتا ہے، پہلے جملے تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد نیچے مہر اور دستخط یعنی سائن ہوتی ہے. تو عزیزو اب سمجھ میں آیا. اور جب بھی کوئی ایم ایل اے، ایم پی یا وہ جب بھی وہ درخواست پڑھے گا نا، تو سب سے پہلے تھوڑی بہت پڑھنے کے بعد پہلے مہر دیکھے گا. مہر کس کی ہے؟ سائن کس کی ہے؟ مہر سمجھ میں آئی کہ جناب علی اصغر کو حسین نے آخر میں کیوں لے کے آئے؟ امام حسین نے ایک سے ایک شہید اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. آخر میں حسین نے اصغر کو لے کے گئے، یعنی زمین کربلا پہ اصغر کے خون کی مہر لگا دی. اب بچی سائن کی ضرورت. حسین نے خود شہادت دے کے سائن کر کے یہ فیصلہ کر دیا، اگر حق کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو، باطل کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو. اللہ صلوات پر محمد والے محمد. یہ محلت ہے حسین کی، حق ادھر ہے، باطل ادھر. قیامت تک کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. اور کربلا وہ عظیم دستگاہ ہے. مسلسل آپ نے مجلسیں سنے ہوں گی، اور مگر مجلسیں سننا یہ کمال نہیں ہوتا. مجلسوں کو اپنے دل میں اتار کے عمل کرنا یہ کمال ہوتا ہے. مرد کرام نے بھی کہا مجلسوں کو سنو تو 100% نہ کرو، کم سے کم 10% تو عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے ان مجلسوں سے ہمیں فائدہ ہے. فرش اعضاء پہ دیکھو آگے اگر مسجدیں ویران پڑی ہیں کوئی فائدہ نہیں. میں جملہ کہہ کے گفتگو تمام کر رہا ہوں. ذرا سوچیے یہ نماز کیا ہے؟ امام سید سجاد کے پاس پیش خانی کی رہائی کے بعد جہاں پرسوں کا دور تھا، کوئی آگے پرسہ دے رہا تھا، کوئی آگے تعزیت دے رہا تھا. ایک شخص آ کے امام کو سلام کرتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کہتا ہے مولا میں پرسہ آپ کو دے چکا، میں ایک سائل بن کے آیا ہوں آپ کے پاس. مولا نے کہا بول تیرا سوال کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا کہ میرا بابا مارا گیا، پورا واقعہ کربلا بتایا. میں ایک لفظ دینا چاہتا ہوں اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا. کہا آپ کا بابا مارا گیا، مگر آپ مجھے یہ بتائیے جیتا کون، ہارا کون؟ یہ امام سے سوال ہو رہا ہے. بتاؤ مولا بتائیے جیتا کون، ہارا کون؟ امام نے کہا جا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ. وہ گیا 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا. ابھی رہا کہ سوال پھر کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہی سوال جیتا کون، ہارا کون؟ آپ کا بابا حسین جیتا یا یزید جیتا؟ تو مولا نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نماز پڑھ کے آ، تو نہیں پڑھا. کہا مولا بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں. کہا تب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا جیتا کون، ہارا کون؟ کہا یا نے کہا مولا نہیں سمجھ میں آیا. کہا اچھا یہ بتا کہ جو اذان نماز میں جو تم نے اذان کری وہ یزید کے نانا کا تذکرہ ہے یا میرے نانا کا تذکرہ ہے؟ میں پوچھے گا یہ تیرے نانا کا تذکرہ ہے یا میرے نانا کا تذکرہ، یعنی یزید کے نانا کا تذکرہ ہے یا میرے نانا کا تذکرہ ہے؟ تو کہا مولا وہ تو رسول آپ کے نانا تھے. تو کہا کہ بس اب یہی نماز بھی فیصلہ کرے گی جیتا کون، ہارا کون. کہا کون؟
کہا اس لیے کہ جب تک یہ کائنات میں اللہ کا سجدہ شکر ہوتا رہے گا حسین کے جیت کا نکارہ بجتا رہے گا۔ یہاں تک حسین کے جیت کا نکارہ بجتا رہے گا۔ اور یاد رکھنا جہاں تک یہ اذان کی آواز فضاؤں میں گونجتی رہے گی یزیدیت کے رخساروں پہ تماچے لگتے رہیں گے کہ جس نام کو میں مٹانا چاہا وہ نام فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ تو اگر یہ ہمارے جوان ہمارے بزرگ اگر چاہتے ہیں حسین کے جیت کا اعلان ہو تو کم سے کم اسے چاہیے کہ سجدہ شکر ادا کر لے کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج ہم اس قابل نہ ہوتے کہ خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ بس ایسی جو گفتگو تمام کر دیا۔ یہ حسین یہ باکمال شخصیت ہے جس کا ہم مقابلہ کیا پوری کائنات کا احسان ہے حسین ابن علی کا۔ ذرا پہچانے حسین ابن علی زمین کربلا پہ آئے تھے۔ اب کیونکہ علم برآمد ہوگا اس لیے دو چار جملے غازی کے حوالے کے مسائل سن رہے۔ میں بہت مسائل نہیں پڑھتا کیونکہ مسلسل مدرسوں کی وجہ سے میں خود ہی تھکا ہوا ہوں اور اس کے بعد جو ایک مجلس پڑھنی ہے تو بس دو جملے سننے کے مسائل تھے کہ جب پرچم دیکھو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اتنا تصور کر لو کہ خیام حسینی میں جتنی بیٹیاں تھیں سب کی دھارے سدپاس تھے، سب کی دھارے سدپاس تھے۔ جب قافلہ مدینہ سے چلا تھا تو مدنی نے یہی کہا تھا میرے مولا آقا ایک لمحے کے لیے عباس کو مجھے دے دو۔ عباس کو لے کے قبر نبی پہ گئی، ایک ہاتھ قبر نبی پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور کہا عباس قبر نبی اور میرے سر کی قسم کھا کے قسم کھا جب تک تیرے بازو سلامت تھا تیری خیانت کی رضا پہ مچھے میں کہنے کا آپ کو تھکا ہوا ہوں، میں زیادہ سوچ نہیں سکتا ہوں کیونکہ مائک بھی آواز کھینچ رہا ہے، لیکن میرا محسوس کی جگہ میں جمعے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو مدینے کے واقعات ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین میں ہر جب لشکر کے لشکر آ رہے تھے زینب مسترد تھی، پریشان تھی، ہم ہمیشہ عباس کو دیکھا کرتی تھی۔ امام حسین نے پائے کا رنگ جناب زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا۔ آواز کی بہن زینب جب تک یہ علم موجود ہے سمجھ لیں کہ تیرا بھائی زندہ ہے، جب تک یہ علم موجود ہے سمجھ لینا کہ عباس زندہ ہے۔ اور رحمۃ اللہ میرا عزیز وقت آیا، لیکن ذرا میں ایک نفسیاتی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا کوئی عباس کے جگہ پہ رکھ کے ذرا تصور کرے کہ جس لشکر کا علمدار عباس جیسا سجاد والا ہو، اسی کے سامنے کبھی حبیب کا لاشا، کبھی عون کا لاشا، کبھی محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اصغر کا لاشا، لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہیں، مگر حسین عباس نے برداشت کیسے کیا ہوگا؟ محسوس کیا عباس نے برداشت کیسے کیا ہوگا؟ اور یقیناً جانیے گا عباس کو جلال تو آیا تھا مگر جلال آنا الگ ہے، لیکن جیسے ہی حسین نے حسین کے چہرے کو دیکھا ایک وقت تسلیم کر دیا، میں جو کچھ ہوں میں اپنے بھائی کا غلام ہوں، لہذا مجھے خاموش رہنا ہے جب تک کہ میرا آقا حسین نہ کہے کچھ۔ آج میرا تاریخ لکھتی ہے نا ایک مطلب خود عباس وہ لمحہ آیا، وہ وقت آیا جناب عباس، میں صرف دو لمحے دو مناظر پیش کروں گا اس کے بعد ختم کر دوں گا عزیزان محترم کہ حسین کے پاس جناب عباس آئے اور کہا تھا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کہا تمہیں کیسے اجازت دی، تمہیں لشکر کا علمدار ہے۔ باتیں ہو رہی تھی، ایک مرتبہ خیام حسینی سے بچوں کی الاتش کی سزا بلند ہوتی ہے،
ایک مرتبہ عباس بچوں کے خیمے کے سر پہ چلے، مگر یہاں پہ ایک جملہ ہو کہ جب تک وہ نقشہ میں نہ کھینچ پاؤں شاید وہ مساج میں وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب خیمے لگاتے تھے نا تو ہر ایک فرد کا خیمہ الگ الگ ہوتا تھا، یہ زہیر کا خیمہ، یہ مسلم ابن اوسدہ کا خیمہ، یہ فلاں کا خیمہ، اور اسی میں خیمے میں جہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی، افراد لشکر ہوتے تھے، وہ خیمے کو لگائے جاتے تھے جو بڑا ہوتا تھا۔ یہ خیمہ وہ ہوتا تھا جہاں پہ مشکوزیں رکھے جاتے تھے، آبودانے رکھے جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی تھی۔ تو جو بچوں کی صدائے الکش کی صدا آ رہی تھی نا وہ کسی اور خیمے سے نہیں آ رہی تھی، اسی خیمے سے آ رہی تھی جس خیمے میں مشکوزیں رکھے جاتے تھے، اسی خیمے سے آ رہی تھی جس خیمے میں مشکوزیں رکھے جاتے تھے۔ اب تاریخ لکھتی ہے نا کہ جیسے ہی جناب عباس خیمے کا پردہ ہٹایا نا، خدا کسی غیرت کو منظر نہ دکھائے تو جناب عباس نے دیکھا کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینے کو جہاں پہ نوزاد جہاں پہ مشکوزیں رکھے جاتے تھے تو پانی کی خاصیت ہوتی ہے کہ پانی کی وجہ سے وہ جگہ نرم رہتی ہے، تھوڑی سی گیلی رہتی ہے۔ اب بچے اپنا پیٹ کو اسی گیلی زمین پہ سجائے ہوئے دے رہے تھے، الکاش 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 آئے پیاس۔ تسلط دیجیے گا، عباس نے کیسے وہ منظر کو دیکھا ہوگا، ایک مدد برداشت نہ کر سکے، ایک مدد جناب سکینہ بھی برآمد ہو گئی اور کہا تو چاہتا لا دیجیے، ایک مدد حسین نے اجازت دی ہے، عباس علم لے کے چلے، ایک منظر جو سبھی تمام ہے، عباس علم لے کے چلے ہیں اور ایک مدد فرات کے گئے ہیں، پانی کو بھرا ہے عزیزو، خیمے میں لے کے علم آئے ہیں، لیکن تاریخ لکھتے ہیں جیسے علم خیمے میں آ رہا ہے نا، ایک مدد سکینہ دیکھ کر مسترب ہو گئے، پریشان ہو گئی، اور ایک مطلب بابا کے سینے سے لگ کہتی ہے بابا میرا چچا عباس کہاں رہ گیا، بابا میرا چچا عباس کہاں رہ گیا۔ اور جناب امام حسین نے جناب سکینہ کو سمجھایا، آخری جملے عزیزو جناب زینب جناب سکینہ کو سمجھایا امام حسین نے، اور ایک مرتبہ علم لے کے خیمے کے اندر گئے۔ عزیزو علم ہم بھی اٹھاتے ہیں، علم ہم بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم علم اٹھاتے ہیں نا تو عباس کا علم کھڑا رہتا ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے نا جیسے ہی حسین خیمے میں لے کے گئے ایک مرتبہ بیویوں کے سامنے علم کو زمین پر لٹا دیا، علم کو زمین پر لٹا دیا، بیویوں نے آتا کرنا شروع کر دیا، اپنے سروں سے چادریں اتار کے جناب عباس کے علم میں رکھا، فریاد کرنا شروع کر دیا، اے عباس ارے مجھے تجھ پر بڑا ناز تھا،